حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، تو تم لوگ قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے جگہ لو، قرآن اندازی کرو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، ایک شخص جس کو آخرت کی فکر ہو، آخرت کا خوف ہو، اور اس کے سامنے یہ چیز ہو کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، پھر جزا سزا ہے، حساب کتاب ہے، نیکیوں کا بدلہ ہے، برائیوں پہ سزا ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس کے لیے رمضان بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آخرت کا یقین ہو، فکر ہو، اور جسے آخرت کا خوف ہوتا ہے اسے یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے اس کے لیے عمل بہت بھاری چیز ہے، بڑی چیز ہے، وزنی چیز ہے۔ ہاں، پیچھے سے اگر یہ چیز ہٹا دی جائے تو پھر عمل کر لیا، نہیں کیا پھر کوئی چیز نہیں۔ پھر رمضان المبارک جیسا مہینہ بھی انسان کا ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے اور مہینے گزر جاتے ہیں۔ تو پہلی بنیاد مسلمان کی وہ آخرت کی فکر ہے، آخرت کا احساس ہے، جواب دہی کا احساس ہے، خدا کے سامنے پیشی کا استحضار ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے۔ جتنا زیادہ یہ چیز قوی ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان کے لیے عمل آسان ہوں گے۔ اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اب یہ مہینہ ہمارا قیمتی، ابھی الحمدللہ شروع ہی ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ مہینہ ہمارا قیمتی بن جائے، بامقصد بن جائے۔ جو چیز اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس ایک مہینے کی تربیت اور ٹریننگ سے پیدا ہو، اللہ کرے کہ وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، وہ تقوی کا وہ نور حاصل ہو جائے جو نور انسان کو بقیہ 11 مہینے گناہوں سے بھی بچاتا ہے، اور بقیہ 11 مہینے انسان کو نیکیوں کے اوپر لے کر آتا ہے، وہ نور ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، اس میں کرنا کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، اور شریعت کا منشا کیا ہے؟ تو بھائیوں، 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو تھوڑا سا میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، وہ رمضان المبارک کے حقوق ہیں۔ ہر چیز کا حق ہوتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی تو لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں، ایک روزہ، ایک تراویح، اور تیسرا اپنے رمضان کو گناہوں سے بچانا، معصیت سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ بس یہ اتنی سی 3 چیزیں فرض ہیں، اور باقی چیزیں تکمیل کے لیے ہیں، ثواب کے زیادہ ہونے کے لیے ہیں۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، اگر ان 3 چیزوں میں کوتاہی رہ گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی،
تراویح میں کوتاہی ہو گئی یا گناہوں سے بچنے میں کوتاہی ہو گئی، آنکھ آزاد ہو چلتی رہی اور انسان کمانے میں خرچ کرنے میں آزاد چلتا رہا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت وعیدیں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لے کے آئے، پہلے سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ پھر آپ نے بیان کیا، بیان کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے ایسی بات سنی آپ سے پہلے تو کبھی نہیں سنی، آمین تو دعا میں ہوتی ہے، ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کیسی؟ آپ نے فرمایا کہ جب ممبر پہ چڑھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ ایسا عظیم مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہے، نوازنے کے لیے ہے، اور پھر بھی یہ غفلت کے اندر رہا، یہ شہوتوں کے اندر پڑا رہا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس میں تین چیزوں میں کوتاہی رہ جائے، روزے میں کوتاہی کرے اور تراویح میں کوتاہی کرے، گناہوں سے بچنے میں۔ یعنی انسان کے اوپر دو چیزیں لازم ہیں، ایک فرائض ہیں جو کرنے کے کام ہے اور ایک بچنے کے کام ہے، ان چیزوں میں کوتاہی۔ حدیث میں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ ایک آدمی غلط باتیں نہیں چھوڑ رہا، غلط کام نہیں چھوڑ رہا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے، بچنے کا نام ہے، تو یہ کام کرنے کے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کا کوئی ثمرہ نہیں ملتا، بس یہ ہے کہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ تو ایک چیز تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا، تراویح نہیں چھوڑنی، اور گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور جو فرائض ہمارے ذمے ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے، جو حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ ایک انسان ملازمت کر رہا ہے تو اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وقت پہ جائے، صحیح کام کرے، پورا وقت دے، اس میں غفلت نہ کرے، یہ فرائض میں سے۔ ایک آدمی کما رہا ہے تو کماتے ہوئے حرام سے بچنا یہ اس کے فرائض میں سے، آنکھوں کو گناہوں سے بچانا یہ فرائض میں سے ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے، یہ تو ہو گئی رمضان کی لازمی چیزیں، یعنی کوئی مسلمان اس سے خالی نہ ہو، لیکن انسان جیسے دنیا کے اندر ایک انسان قناعت پسند نہیں ہوتا، ایک انسان کہتا ہے جتنی آ جائے اتنا اچھا ہے، جتنی آ جائے اتنا اچھا ہے۔ ایک فیکٹری چل رہی ہے کراچی میں، ایک میری لاہور کے اندر بھی ہو، ایک میری ملتان کے اندر بھی ہو، فیصل آباد میں بھی ہو، انسان دنیا میں آگے بڑھو۔ تو آخرت تو ہے ہی، فاستبقوا الخیرات وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ہم خوب دیکھتے ہیں آگے بڑھنے والے کون ہیں، پیچھے ہٹنے والے کون ہیں۔ تو آخرت تو ہے ہی آگے بڑھنے کی چیز، تو اس میں مزید کون سی چیزوں کا آدمی اہتمام کرے؟ تو مزید چیزیں جو رمضان میں ہمیں عبادتیں ملتی ہیں وہ ملتی ہیں، کچھ نوافل ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دو تین وجہ سے انسان نفل کا اہتمام کرے۔ اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ دو تین وجہ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی خدمت سے خوش ہو گئے، ایسی خدمت کی کہ خوش ہو گئے۔ پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں ہیں اور فرمائے مانگ کیا مانگتا؟ وہ بھی کیا پیارے لوگ تھے، کیا سنورے ہوئے لوگ تھے، ان کا باطن کتنا پاکیزہ تھا۔
انہوں نے بغیر سوچے فوراً کیا کہا؟ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ دنیا ہے آپ کے ساتھ ہیں، آخرت میں آپ کا پڑوس مل جائے، آخرت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، دعا تو میں کر دوں گا، اب تم اپنی محنت بھی جاری رکھو، صرف فرائض نہیں ہے، اب عبادات پہ لگ جاؤ، عمل والی زندگی پہ آ جاؤ۔ اب بتائیے مرافقتک فی الجنہ، ہم میں سے کون ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ آخرت میں ابدی زندگی ہو اور حضور کا پڑوس ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ جس کے مقاصد اتنے اونچے ہوں، اس سے پھر تہجد کی نماز رہے گی، اس سے اشراق کی نماز رہے گی، اس سے راتوں کی عبادتیں رہیں گی، مقاصد اونچے ہوں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ، نوافل انسان کے پاس اس لیے بھی ہونے چاہیے، حدیث میں آتا ہے انسان نوافل جو ہیں وہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کے فرضوں میں اگر کوئی کمی رہ جائے، اللہ پاک کہتے ہیں بھئی دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں ہیں، اگر اس بندے کے پاس نوافل کا ذخیرہ بھی ہو، وہ نوافل کا بھی عادی ہو، اللہ کہتے ہیں چلو اس کی ان نفلوں سے اس کی فرضوں کی کوتاہی پوری کر دو اور اس کے لیے بھی جنت۔ اب مجھے بتائیے، آگے تشریف لے آئیے، اگلی صفوں میں آ جائیے۔ اب بتائیے کہ ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے فرائض مکمل ہیں اور میرے فرائض میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے؟ ہمارے روزوں میں کوتاہی، ہماری نمازوں میں۔ تو دوسری وجہ یہ بھی میں نے عرض کی کہ انسان نفلوں کا اہتمام اس وجہ سے کرے تاکہ کل قیامت میں خدا نہ کرے کہ اگر میرے فرضوں میں کوتاہی ہو تو میری نفلوں سے اس کی تلافی ہو جائے۔ تیسری وجہ نوافل کے اہتمام کی ایک یہ بھی ہے، ایک مشہور حدیث ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفلیں پڑھتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا قرب ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام بخشائے تھے، لیکن آپ کیا کہتے؟ اتنے نوافل پڑھتے آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا، لوگوں کو ترس آتا، آپ سے کہا جاتا کہ بھائی آپ تو بخشائے ہیں، کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا شکر یہ ہے کہ بندگی میں اضافہ ہو، عبادتوں میں اضافہ ہو۔ زندگی آمد برائے بندگی، یہ زندگی ہے ہی بندگی کے لیے، یہ عبادت کے لیے، زندگی کے مقاصد یہی ہیں۔ تو 3-4 وجہ میں نے یہ عرض کی، انسان کے پاس نوافل بھی ہونے چاہیے، نوافل کا ذخیرہ ہونا چاہیے، یہ معمولی نہیں ہے، ان سے فرائض کی تکمیل ہوگی، ان سے اللہ کا قرب ملے گا، ان سے حضور علیہ السلام کا پڑوس ملے گا۔ اگلی چیز جو رمضانوں میں کرنے کی ہے وہ نوافل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت۔ رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہر موقع کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حج ہے تو حج میں کس عبادت کو زیادہ پسند کیا گیا؟ فرمایا جو حاجی کثرت سے تلبیہ پڑھے گا وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن کون سی عبادت کثرت کی ہے؟ وہ درود شریف کا اہتمام ہے۔ رمضان المبارک میں کون سی عبادت کثرت کی ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ آج بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، ہر علاقے میں مل جائیں گے، دن میں ایک قرآن پڑھ لیتے، آدھا قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، ایک قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ انسان کا قرآن سے تعلق ہو، یہ قرآن یہ دلوں کا زنگ بھی دور کرتا ہے، یہ دلوں کا غم بھی دور کرتا ہے۔ عجیب بات، صحابہ کی عبادتیں کیا ہوتی تھی؟ قرآن، یہ ان کی عبادتیں ہوا کرتی تھی۔
اللہ کرے کچھ ایسا تعلق نصیب ہو جائے اس رمضان میں قرآن سے کہ پھر یہ بقیہ سال کے مہینوں میں بھی یہ ہم سے چھوٹے نہیں. تو قرآن ہے، پھر ذکر ہے. اب انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ذکر میں کروں. حدیثوں میں کثرت سے کن اذکار کی فضیلت بیان کی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی روزمرہ کی زندگی میں کون سے اذکار کیا کرتے تھے؟ تو میں مختصر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. نمبر 1، تہجد سے مسلمان کا دن شروع ہوتا ہے. مسلمان کا دن سورج نکلنے سے نہیں شروع ہوتا، مسلمان کا دن تہجد سے شروع ہوتا ہے. اس کی زندگی کی روٹین تہجد سے شروع ہوتی ہے. اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، یا تو راتوں کو رو لو یا دن میں رو لو، ایک جگہ تو رونا ہے. جو راتوں کو رو لیتے ہیں اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے ہاتھ پھیلا کے، اللہ دن کے رونے سے ان کو بچا لیتے. تہجد میں کیا کرنا ہے؟ تہجد میں نوافل کے بعد کیا کرنا ہے؟ تہجد کا خاص عمل استغفار ہے. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ دے دے. وہ جو سحری کا وقت ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. اللہ تعالیٰ کو اس وقت بہت پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو تہجد کے وقت اپنی زندگی کی غفلتوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے. استغفر اللہ ربی، یہ والا استغفار یاد کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تہجد میں آنسو بہ رہے ہو، یا اللہ غفلت کی زندگی گزر رہی ہے اور انسان استغفار کر رہا ہو. آپ دیکھیں زندگیوں کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور انسان خود محسوس کرے گا یہ تہجد کا استغفار. تو کچھ اس طریقے سے ہو جائے. اس رمضان اللہ سے ایسا مانگ لیں کہ بقیہ زندگی بھی یہ چیز نصیب ہو جائے. نصیب والوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں. یہ حاضری ہے، خصوصی حاضری اللہ کے دربار، احکم الحاکمین شہنشاہ کے دربار کی خصوصی حاضری. تو تہجد میں استغفار ہو جائے، یہ پڑھنے کی چیز ہے. پھر اس کے بعد اذانوں کو ہم سے ایک غفلت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ، یہ جو اذان ہے اللہ اکبر شاہی دربار سے اعلان ہے، اس کو توجہ سے سننا چاہیے. اور اس کے بعد کچھ مسنون اذکار حدیثوں میں بتائے گئے ہیں. مسلمان خود بھی کرے، اپنے بچوں کو سکھائے، روٹین بنائے. ہمارے اندر یہ چیزیں ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں برکتیں لے کے آئیں گے. تو اس میں اذان کو سننا، اذان کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا یہ پڑھنا. 4. نمبر 5 اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ پڑھنا. اور نمبر 6 اس کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک اللہ والے انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا سب سے زیادہ جو دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں وہ آذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے جو دعا رکھی وہ آذان کے بعد رکھی. اپنی امت کو جو تعلیم دی، میرے لیے دعا کرو. کب کرو؟ اللہم آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ آذان کے بعد رکھ. یہ ہے ہماری زندگی میں کرنے کی چیزیں. تو آذان کے بعد یہ 6 کام، یہ حضور کی سنت ہے، یہ آپ کو حدیثوں میں ملے گا. یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار اور دعائیں ہیں جو حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں، آج اگر حضور ہوتے امت کو یہی سکھاتے تو مسلمان کو ان دعاؤں کا پتہ ہونا چاہیے. جو دعائیں حضور سکھا کے گئے ہیں ان پہ تو قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ہر مسلمان کو یہ دعا آنی چاہیے. نماز کے بعد یہ دعا مانگے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا ہر مسلمان کو آنی چاہیے. اللہم انت السلام والی دعا ہر مسلمان کو آنی چاہیے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا اہتمام ہر مسلمان کرے. یہ نماز کے آیت الکرسی کا اہتمام ہر مسلمان کرے. اچھا، اس کے بعد ایک خاص عمل ہے جو ہمارے ہاں حیرت کی بات ہے کہ مسلمان اس عمل کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں. زندگی میں اتنی بدامنی ہو، چور ڈاکو ہو اور نفس ہو، شیطان ہو،
اتنے دشمن انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور انسان اپنی حفاظت کا اہتمام نہ کرے. حیرت کی بات ہے کہ مسلمان کیسے ان دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے. تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی چند دعائیں پڑھا کرتے تھے. ہر مسلمان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک قلعے میں آ جاتا ہے, ایک حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ کی. بسم اللہ الذی لا یضر ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے, دعائے ابو الدرداء ہے, اور سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص ہے, آیت الکرسی ہے. اس طرح کی چند مختصر دعائیں ہیں. یہ بڑے اہم چیزیں ہیں. جو لوگ خود اہتمام نہیں کر رہے, ان کے بچے اہتمام نہیں کر رہے, وہ خدا کی حفاظت میں نہیں ہیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو صبح ہوتے ہی ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں. پھر چند تسبیحات حدیثوں میں ان کی بڑی فضیلت ملی ہے. اللہ کی قسم اگر ہم نے اس کا اہتمام نہ کیا, آخرت میں ہم روئیں گے. ان میں سے ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ لیجئے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے پیارے کلمات ہیں. حضور نے فرمایا پڑھنے میں ہلکے, کل قیامت میں جب ترازو میں انسان کی نیکیاں تلیں گی اس وقت یہ بڑے بھاری ہوں گے. تو ایک تسبیح اس کی صبح, ایک تسبیح اس کی شام کو پڑھ لینی چاہیے. پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ مسلمان سے نہیں چھوٹنا چاہیے. بہت عظیم کلمہ. پھر جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ پڑھ لے گا, ہر شر سے, شریر سے حفاظت میں آ جائے گا انسان. یہ شیطانی طاقتوں سے انسان حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ عمل ہے, ہم نے یہ چھوڑے ہیں, اس لیے انسان حیران ہے کہ جی نہیں لگتا, مسجد میں جی نہیں لگتا, قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگتا, دعا میں جی نہیں لگتا. ان خیر میں جی کیسے لگے گا؟ خیر کے کام انسان کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی. تو یہ چوتھے کلمے کا انسان. پھر درود شریف ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, کوئی دن مسلمان کا ایسا نہ ہو درود شریف کا اہتمام. درود شریف بھی ایسی عبادت ہے, اس سے انسان غم سے نکلتا ہے. پھر اللہ توفیق دے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ چھوڑنے کا نہیں ہے. یہ کلمہ انسان کو دین پہ جماتا ہے اور قبر کے سوال آسان کرتا ہے. یہ کلمہ میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی ہے. یہ کلمہ ہدایت ہے. یہ دلوں کو نور دینے والا کلمہ ہے. مسلمان ہو اور اس کی روزمرہ کی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ابھی اس نے قبر کو مسئلہ نہیں بنایا, اس نے آخرت کو بھی اپنا مسئلہ نہیں بنایا. تو بھائی رمضان میں کم سے کم 500 مرتبہ اس کا اہتمام ہو جائے, اور آدمی عادی بنائے ان خیر کی کلمات کا. اللہ کی قسم ان سیاستوں کی بحثوں سے اور ان باتوں سے, ان لایانیوں سے, غیبتوں سے ہماری آخرت کا سفر خراب ہو رہا ہے اور ہم بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ان زبانوں کو عادی بنائیں, خیر کا عادی بنائیں. کیا یہ زبان خیر کا عادی بنے گی, زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو لا الہ الا اللہ یہ میں نے وہ مسنون اعمال بتائے. مزید آپ شامل کرنا چاہیں, آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیحاں پڑھیں. اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمے ہیں, یہ خزانے ہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں, سب یہی رہ جائے گا. ایک کفن میں ڈال کے قبر میں ڈال دیا جائے گا, عمل ساتھ جائے گا. میرے بھائیوں, عمل کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے, ہم کہاں لگ گئے؟ تو یہ عمل ہے, اس کا اہتمام ہو. یہ اعمال میں نے آپ کو بتائے, ان کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ ہے, تراویح ہے, فرائض کا اہتمام ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ذکر ہے, نوافل ہے, تلاوت ہے. اور ان سب کے لیے وقت کب ملے گا؟ جب ہم خواہشات سے نکلیں گے
اور اپنی ضروریات کو بقدر ضرورت کریں گے. اگر ہمیں غیر ضروری تعلقات، موبائل سے ہمارا تعلق بڑھا ہوا ہے تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا ان خیر کے کاموں کے لیے. اگر کھانا پینا یہ ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے، یہ خواہش بنی ہوئی ہے، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگی بامقصد نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا ان کاموں کے لیے. اور پھر ایک اہم چیز، عمل کو سیکھنا، یہ بھی زندگی کا مقصد ہے. کہ دیکھیے اب اس نشست میں نے یہ چیزیں بتائیں تو سامنے آئیں. انسان سیکھے، قرآن بھی سیکھے، قرآنی زندگی بھی سیکھے، عمل کو بھی سیکھے، مسائل کو بھی سیکھے، فضائل کو بھی سیکھے. سیکھنا یہ زندگی کے مقاصد میں سے ہے. سیکھے بغیر زندگی صحیح نہیں ہو سکتی. دیکھیے حکم کو جاننا، حکم کے اوپر کیا ثواب ہے اس کو پہچاننا، اور حکم کے طریقے کو پہچاننا، اس کے بغیر انسان صحیح نہیں ہو سکتا. حکم بھی پتا ہو اور حکم کے اوپر کیا ملے گا اجر، یہ حدیثوں سے پتہ چلے گا، یہ فضائل کے حلقوں سے پتہ چلے گا. یہ تبلیغ کی جو فضائل ہوتے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں، گھر میں بھی ہوں اور فضائل کی تعلیم، اور مسجد میں بھی ہو، اس کا اہتمام ہو. اس سے پھر حکم کے طریقے کا بھی پتہ ہو، کرنا کیسے ہے یہ مسائل سے پتہ چلے گا. علماء سے تعلق ہو، پوچھیں، ایک بات کو ان سے پوچھیں، زندگی میں کچھ وقت نکالیں. اور تیسری چیز دین کی محنت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں. انسان کو غم ہو کہ کوئی ایسی محنت کرو بچے بھی سنور جائیں، ایسی محنت کرو علاقے والے بھی اچھی زندگی پہ آ جائیں، اور پوری امت اچھی زندگی پہ آ جائے. تو دین کی محنت یہ بھی فرائض میں سے ہے، انسانی ذمہ داریوں میں سے ہے، درجہ بدرجہ اس کا اہتمام کرنا، دین کی محنت والوں کے ساتھ جڑنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ کامیابیوں کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، اور کچھ ایسا رمضان بنا دے کہ عمل سے اور اللہ تعالیٰ سے، عبادات سے، اعمال سے ایسا تعلق بن جائے کہ پھر ہمارے رمضان کے بعد بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف، اعمال کی طرف اٹھتے رہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.